السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 1 نومبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو میرا ٹاپک ہے، میرے درس کا جو عنوان ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع۔ میرے دوستو، موضوع بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی مبارک شخصیت کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے مختلف پہلوؤں سے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں سب سے پہلے میرے دوستو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے ہوئے، جانتے ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے دوستو، یہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام المتقین ہیں، تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور خاتم المرسلین ہیں، نبیوں میں، رسولوں میں سب سے افضل، اور آپ ہی پہ جو ہے رسالت و نبوت کے دروازے کو بند کیا گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آنے والا۔ آپ کے اخلاق بلند ہیں، آپ صاحب مقام محمود اور حوض مورود ہیں، اور جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے، قیامت جب قائم ہوگی یوم البعث کو، سب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی، اور آپ سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے، اور آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی عزت و توقیر،
زندہ آپ کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں حالتوں میں ان عظیم واجبات میں سے ہے جس کے بغیر ایک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا، آپ کی نصرت و مدد اور اپنی جان و مال اور آل و اولاد کو آپ پر قربان کر دینا ہی دین ہے، جس کو ایک مسلمان نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اختیار، ایک مسلمان جس کو اختیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراہیت، آپ سے بغض رکھنا، آپ کی تنقیص اور آپ کے دین کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے اور اللہ کے دین سے ارتداد ہے، پھر جانا ہے، اور ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ عقوبت و سزا اور لعنت کا جو ہے مستحق قرار پاتا ہے اور موجب قتل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا میں ان پہ لعنت بھیجی اور آخرت میں بھی، یعنی ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب مہین جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے لیے بہت ہی کیا ہے، عظیم واجبات میں سے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہمارے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح ہونی چاہیے، آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، بیوی، بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ سمجھ رہے؟ یہ محبت کا معیار ہے میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، کہ سارے لوگوں سے زیادہ ہم آپ کو اپنا محبوب بنا لیں، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی، بچے اور تمام اعزاء و اقارب، آپ سے کہ جتنے محبوب سے محبوب لوگ ہوں ان سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنانا چاہیے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اس میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، سمجھے؟ تبھی ایمان کی لذت اور چاشنی اسے ملے گی جو ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے بہت ضروری ہے، اور ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ سارے لوگوں کی محبت پر رسول کی محبت بھاری ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، سمجھ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائیں اپنے دل میں اور محسوس کریں، واللہ ایمان کی مٹھاس آپ کو حاصل ہوگی۔ رسول کی محبت اگر دل میں بس گئی، ہمارے ماں باپ سب قربان ہوں آپ پر، سمجھ رہے؟ سب سے بڑھ کر کے، سارے لوگوں سے کی محبت سے بڑھ کر کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے میرے دوستوں، سمجھ رہے نا؟ جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنا دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب رکھیں،
بخاری کی روایت ہے میرے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا بِالنَّفْسِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. یعنی میری نفس کے علاوہ، یعنی گویا کہ میری نفس میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا، میں اپنے نفس کے علاوہ آپ ساری چیزوں سے آپ کو محبوب مانتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تیرے نفس سے بھی زیادہ تیرے نزدیک میں محبوب ہو جاؤں. تو اپنے سے بھی زیادہ مجھے محبوب بنا لے، جتنا تو اپنے نفس کو محبوب سمجھتا ہے اس سے زیادہ. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي فَقَالَ الْآنَ يَا عمر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ میری نفس سے زیادہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں. سمجھے نا، میری جان سے، میری نفس سے زیادہ بھی آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کو محبوب بناتا ہوں. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب اے عمر، اب یہ تم نے ٹھیک کیا جو ہے. سمجھ رہے نا. تو میرے دوستو، اپنی نفس سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنانا ہوگا. اس سے بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اور اللہ رب العالمین کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پہ کیا ہے محبت، دنیا کی ہر چیز کی محبت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے میرے دوستو مقدم ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے تابع اور اس کو لازم ہے. اس لیے یہ محبت بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں ہے اور اسی کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کے دل میں جتنی بڑھے گی اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی. سمجھ رہے ہیں نا. میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو جب اللہ کی محبت بڑھے گی رسول کی محبت بڑھے گی. جب اللہ کی محبت اگر گھٹے گی تو رسول کی محبت گھٹے گی میرے دوستو، ہے نا. اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا وہ اللہ ہی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم و توقیر میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، کوئی کمی نہ کریں، انہی کی اتباع کریں، ان کے قول کو ہر ایک کے قول سے مقدم رکھیں اور ان کی سنت کی بہت زیادہ تعظیم کریں. یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی محبت اور رعب ڈال دیا تھا کہ خود بخود لوگ آپ سے محبت کرتے اور ہیبت کھاتے تھے. ڈرتے تھے لوگ، محبت بھی کرتے تھے اور آپ کی ہیبت بھی لوگوں پہ طاری ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے لیے اتنا محبوب، موقر و باروب نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے نزدیک محبوب، موقر اور باروب تھے. کوئی نہیں اس درجے کو پہنچ پایا. محبت بھی تھی، عزت بھی تھی، آپ موقر بھی تھے اور باروب بھی تھے. لوگوں کے دلوں میں روب تھا، آپ کا خوف تھا. حضرت عمر بن عاص مشہور صحابی ہیں. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا کہ قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض شخص، یعنی برا، جس سے نفرت کی جائے، میرے نزدیک کوئی نہیں تھا. لیکن اب قبول اسلام کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ترین اور موقر ترین شخص میرے نزدیک کوئی نہیں. سمجھ رہے؟ اگر مجھ سے آپ کی تعریف کے لیے کہا جائے تو میں کچھ نہیں بول سکتا. عمر بن عاص فرماتے ہیں میں کچھ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آپ کی توقیر و اجلال میں کبھی آپ کو جی بھر کے دیکھ نہیں سکا. یہ خوف، ایک روب جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابی رسول عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے مجھ سے کہا جائے کچھ بیان کرو نبی کے بارے میں تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ کا جو روب تھا، جو اجلال اور توقیر جو تھی، کبھی آپ کو میں جی بھر کے دیکھ نہیں سکا. سمجھ رہے؟
تو محبت بھی تھی، عزت بھی تھی، توقیر بھی تھی اور روب بھی تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے کہا تھا، اے لوگو، اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور دیگر شاہان ممالک کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا، دوسرے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا، لیکن کسی کو بھی ایسا نہیں پایا کہ اس کے احباب اور اس کے اصحاب، اس کے ماننے والے اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب و اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ کسی کو میں نے نہیں دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا میں نے، جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کی کرتے ہیں کسی کی نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم ان کی تعظیم و تکریم اور اجلال و روب میں ان سے نظر ملاتے، جب وہ تھوکتے ہیں تو کسی صحابی کی ہتھیلی ہی میں پڑتا ہے جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے پہ مل لیتے ہیں، اور جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت تھی میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ صحابہ کرام تھوکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ہتھیلی میں اپنے تھوک کو لینے کے لیے لیتے اور اپنے چہرے اور سینے پہ ملتے۔ وضو کے پانی کا قطرہ جو آپ وضو کرتے تو آپس میں اس قطرے کو لینے کے لیے لڑ پڑتے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ اس طرح سے کسی سے محبت کی گئی ہو یا کی جاتی ہو۔ یہ خصوصیت میرے دوستو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ چند مثالیں میں نے دیا میرے دوستو کہ کس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اور کس طرح سے آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے؟ تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن کے دل میں جو ہونی چاہیے اس طرح محبت ہو کہ سارے لوگوں سے بڑھ کر آپ کی محبت ہمارے دل میں بس جائے۔ سب سے زیادہ آپ رسول کو اپنا محبوب بنائیں، تب آپ سمجھیے کہ آپ کا ایمان کامل ہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، ہمارا غائبانہ ایمان ہے، اور جن صحابہ نے دیکھا تھا آپ ان کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ آپ کی وفات کے دن آپ دیکھیں پورا مدینہ سوگوار ہو گیا تھا، پورا مدینہ جو ہے غم میں ڈوب گیا تھا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عمر فاروق جیسے لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ نبی رسول کی وفات ہو گئی ہے۔ محبت میرے دوستو، محبت تھی کہ ایک زبان پہ، ایک اعلان پہ وہ اپنے گھروں سے جس حالت میں رہتے تھے وہ رسول کا ساتھ دینے کے لیے، لڑائیوں میں جانے کے لیے، جنگوں میں شامل ہونے کے لیے بھی تلواریں لے کے نکل پڑتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حنظلہ جیسا صحابی جو نئی شادی ہوئی ہے اور حالت جنابت میں ہے، بیوی کے پاس، دلہن کے پاس، سمجھ رہے، جنگ احد کا اعلان ہوتا ہے، تلوار لے کے نکل پڑتے ہیں، غسل تک نہیں کرتے کہ دیر نہ ہو جائے، رسول کا اعلان ہے اور دیر ہو جائے میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ محبت تھی میرے دوستو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور میں نے بتایا کہ محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے، آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا اس سے دور رہا جائے۔ یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سمجھ رہے نا؟ آج عید میلاد النبی بنا کے ڈھول تاشا باجا اور اس طرح سے، سمجھ رہے، گانا بجانے کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت ہے، ان کی محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا ہے، کھلا رسول کی نافرمانی ہے وہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت اس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اس امت پر اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں بنی آدم کا سردار بنایا۔
اور مطلق طور پر آپ کو مخلوق میں سب سے افضل بنایا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میرے دوستو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو نبوت و رسالت عطا فرمایا اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، نبیوں میں سب سے زیادہ، نبیوں میں سب سے بڑا اور ایسا مقام دیا آپ کو کہ جن کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں، جن کے ماننے والوں کی، جن کے اتباع کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ، اور نبیوں میں سب سے قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بنایا۔ پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کہ والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ جو بھی میرے بارے میں، اس امت کا جو بھی فرد میرے بارے میں سنے، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر اس کی موت ہو جائے اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جس کے ذریعے، جس کو دے کر کے مجھے بھیجا گیا، یعنی اسلام قبول نہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میرے بارے میں سنا، موت ہو گئی لیکن ایمان نہیں لایا، تو جہنم والوں میں سے ہوگا، جہنمی ہوگا وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کسی خاص ملک میں آتے تھے، کسی خاص سمودائے، کسی خاص سوسائٹی کے لیے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ میرے دوستو، یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئی، آپ کی عدالت و صداقت، آپ کا فضل، آپ کا مرتبہ، ہر کسی نے، چاہے وہ قریب ہو یا بعید، دشمن ہو یا دوست ہو، سب نے اس کی گواہی دی۔ آپ کی جو خوبی تھی، جو انصاف تھا، جو سچائی تھی، ہے نا، اس کا گواہی دوست، دشمن اور دوست سارے لوگوں نے دیا، اور آپ کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دوستو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ آپ دیکھیے روزانہ پانچ وقت کی نمازوں میں، مساجد کے میناروں سے، ممبر و محراب سے آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، الم تر ان اللہ اخلد ذکرہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ فی اسمہ لیجلہ فضل العرش محمود وہذا محمد۔ سمجھے نا؟ عربی شاعر کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا ہے نا؟ جب 5 اذانوں میں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ یقین کیجئے، آپ تھوڑا سا سوچئے کہ پوری دنیا کی کتنی مسجدیں ہوں گی، پوری دنیا میں 5 وقت ہمیشہ جو ہے آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، صدائیں آتی ہیں، کانوں سے آوازیں ٹکراتی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ میرے دوستو کیا ہونا چاہیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا؟ میں نے نا، اللہ نے آپ کو نام کو روشن کیا، تو عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں، سمجھ رہے؟ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند درجات، مرتبہ، اپنے اخلاق حمیدہ، آپ کے جو فضائل ہیں، فضائل عظیمہ، جس کا قرآن نے تزکیہ کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہا ہے قرآن نے، آپ بلند اخلاق پہ فائز ہیں، جس کا عقل مندوں نے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ جن کے پاس کچھ ہوش و حواس تھا، عقل مند یہود و نصارہ، کفار اور دیگر ادیان و ملل کے لوگوں نے آپ کی بعثت سے پہلے اور بعد میں بھی جس کی لوگوں نے گواہی دی، آپ اس کا اعتراف کیا لوگوں نے، آپ کے اخلاق اور آپ کے بلندی درجات کا، آپ کے اچھے اخلاق کا۔ اس کے باوجود میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مذاق، تکلیفیں، گالی گلوچ، دشمنی اور تنقیص وغیرہ سے محفوظ نہیں رہے۔
جو آدمی اتنا اچھا ہو، جس کے اخلاق اتنے بلند ہوں، جو اتنے عظیم کردار کا حامل ہو، جس کے اتنے بلند درجات ہوں، جو تمام نبیوں کا سردار ہو، جو اس بنی آدم کا سردار ہو، ایسی شخصیت کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. مذاق اڑایا گیا آپ کا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، گالی گلوچ دیا گیا، دشمنی کی گئی آپ سے. آپ ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہے میرے دوستو. اور آپ کی بعثت نبوت سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. سمجھ رہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح جنہیں جھٹلایا گیا، جنہیں تکلیفیں دی گئیں، ان سے الگ نہیں ہے میرے دوستو. آپ سے پہلے بھی نبیوں کو تکلیفیں دی گئیں، انہیں جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں قتل کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. سمجھ رہے؟ آپ پڑھیں گے سورہ یاسین کو، آیت نمبر 30، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. سمجھ رہے نا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. افسوس ہے ایسے لوگوں پر، جو بھی رسول آیا اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی ہنسی اڑائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر میرے دوستو آج تک جھوٹ، بہتان، افتراء اور تہمتوں کا سلسلہ جاری ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی ذات کو متہم کرنے کی کوشش کی گئی، جھوٹ آپ کی طرف منسوب کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ کو پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، آپ کی عزت و آبرو پر حملہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کی زوج مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے اتہام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی. نماز کی سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی جھڑیاں رکھ ڈالی گئیں، آپ کے دندان مبارک احد میں شہید کیے گئے، طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، اوباشوں اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا جو آپ کو تکلیفیں دیتے رہے، گالیاں دیتے تھے، ہے نا، اور آپ کے قتل کی ناپاک کوششیں کی گئیں. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں میرے دوستو. آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے. آج جو ہو رہا ہے، آج جو جس طرح آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج سے کچھ سالوں پہلے مختلف قسم کا کارٹون بنا کے پیش کیا گیا دنیا میں. سمجھ رہے ہیں؟ کتابوں کی شکل میں آپ کے خلاف نازیبا کلمات لکھے گئے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کی بعثت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں جو فرانس کے صدر نے جو اس طرح سے زبان درازی کی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں، محبت رسول کی وجہ سے ایک سمجھیے کہ ایک تکلیف پہنچائی گئی لوگوں کو، مسلمانوں کو، وہ پہنچائی جا رہی ہے. لیکن اللہ مدد کرے گا ہماری انشاءاللہ، اور اپنے رسول کی مدد کرے گا وہ. اور اللہ رب العالمین کی پکڑ میرے دوستو بہت مضبوط ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. میں بتاؤں گا آپ کو کہ جس طرح سے بھی جن لوگوں نے اس طرح سے زبان درازیاں کی ہیں، چاہے رسول کے زمانے میں رہا ہو یا اس کے بعد رہا ہو، آج تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. ان پہ دردناک عذاب آیا ہے اور بہت ذلت اور رسوائی کی موت ہوئی ہے، اور ہوگی ایسے لوگوں کی. سمجھ رہے؟ تو ہم دفاع کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی ذات کی طرف سے دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو آدمی جو کر سکتا ہے جس طرح سے، لیکن ہم جس ملک میں رہیں، جہاں بھی رہیں، ہمیں اس ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. ہم احتجاج کریں گے، ہم جو ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، اقتصادی طور پر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ عبرت بنے ان کے لیے اور سمجھیں اس چیز کو کہ اس طرح زبان درازی کا یا اس قسم کی غلط حرکتوں کا، سمجھ رہے ہیں نا، ان بدماشیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے. تو اسلام نے ہمیں امن و شانتی کی تعلیم دی ہے. ہم امن و شانتی کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنی بات پیش کریں. ہماری اپنی تحریروں سے، اپنی تقریروں میں، سمجھ رہے ہیں نا، اس طرح سے جو ہے جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ بھی یہ ہے.
کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی گستاخی کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن امن و شانتی کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آپ کہیں بھی ایسی حرکت ہم سے نہیں ہونی چاہیے کہ اس ملک کی حکومتیں ہمارے خلاف ہو جائیں۔ ہم امن کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں، امن و شانتی کے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، امن و شانتی کے دین پہ ہم چلنے والے لوگ ہیں، تو امن و شانتی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کیا ہے اس طرح سے دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے اسلاف نے کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، اپنی تحریروں سے کیا ہے، اپنی تقریروں سے کیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو ہم کیا ہے ان کے راستے پہ چلتے ہوئے، انہی کے منہج پر چلتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ اس طرح کریں گے، اور ضرور ہماری دل سے جو بات نکلے گی، جو ہماری اندر سے ہمارے دل سے جو آہ نکلے گی، وہ ضرور اللہ رب العالمین سنے گا اس کو۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر اپنے نبی کی حمایت اور آپ کی طرف سے دفاع اور آپ کی حفاظت و نصرت کو لکھ دیا ہے کہ اللہ دفاع کرے گا اپنے رسول کا، مدد کرے گا ان کی، اور ان لوگوں کی رسوائی اور ہلاکت دنیا و آخرت میں گھاٹا و خسارہ کو اللہ نے مقدر کر دیا ہے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ نے فرمایا رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت سے میرے دوستو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے بلا کم و کاست، بلا خوف لومۃ لائم آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا اس نے یقیناً جھوٹ کہا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت علی سے جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر نفی فرمائی اور فرمایا الا فہما یؤتیہ اللہ رجلا، البتہ قرآن کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دے، بخاری کی روایت ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے 1,40,000 کے جم غفیر میں فرمایا تھا تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیرخواہی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغت، 3 مرتبہ آپ نے کہا، یا آپ نے کہا اللہم فاشہد، یعنی اللہ تو گواہ رہے، 3 مرتبہ آپ نے بات کہی، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اللہم حل بلغت اور اللہم فاشہد، یا تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے۔ تو میرے دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر فرمائی، اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی، دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور ان کا کفر پر قائم رہنا شاید انہیں اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ ہیبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخری وقت تک رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے، پھر انصار مدینہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ فرمایا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کے ظاہری اسباب، یعنی جو پہرے وغیرہ لگتے تھے اس کو ہٹوا دیا ہے۔ اس کے بعد 12 سنگین خطرے پیش آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی،
چنانچہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو ہے یہودیوں کے مکر و قید سے مطلع فرمایا، یہودیوں کی پلاننگ سے آپ کو مطلع فرمایا، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن اور اسی طرح سے خاص جو ہے خطرات سے کے مواقع پر آپ کو بچایا، اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پرخطر حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ تو اللہ نے جو فرمایا میرے دوستو قرآن میں کہ واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ حفاظت کرے گا اپنے پیغمبر کی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ ہجر میں انا کفیناک المستہزئین، آپ سے جو لوگ مسخرافن کرتے ہیں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو لوگ آپ سے جو ہے مسخراپن کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے، زبان درازیاں کرنے والے، یہ تم ان آیتوں کو سن لو، کون فرما رہا ہے؟ وہ رب العالمین جس نے تیری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے تجھے پاور دیا ہے، جس نے تجھے قوت دی ہے، وہی رب تیری زبان کو بند کرے گا، تجھے بے زبان کر دے گا، تیری قوت کو برباد کرے گا، تیری طاقت کو برباد کرے گا۔ وہ جب چاہ لے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو بچا نہیں سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مغرور، یہ ظالم لوگ جو ہے اپنے نشے میں کسی چیز کو نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے ہو، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے اس دنیا سے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نساء کیسے کیسے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور تم چبدی کے شوربے جو ہے ایک ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، دوسروں کے دستے نگر، تمہاری کیا حیثیت ہے اس دنیا میں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ جب چاہ لے گا عرش والا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، سمجھ رہے؟ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اپنے بندے کی، اپنے رسول کی جو ہے حفاظت کرے گا۔ وقت تھوڑا لمبا ہو گیا، بہرحال بہت سی باتیں تھیں میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین ضرور اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ جس دور میں میرے دوستو تاریخ اس بات کی شاہد ہے، آپ دیکھ لیں ابو لہب کی حالت کو، ابو جہل کو، ولید بن مغیرہ کو، عاصی بن وائل کو، اور کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے ان کے سرداروں کو، ان کا کیا حشر ہوا تھا، بڑی بری موتیں ان کی ہوئیں، بری طرح سے وہ قتل کیے گئے، ذلیل ہوئے، اس دنیا میں ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ بڑے بڑے لوگ اس وقت نبی کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے لوگ بچ نہیں سکتے۔ کسرا کی حالت کو آپ دیکھیے، کسرا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا بہت سارے بادشاہوں کے پاس، تو کسرا نے جو ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کو پھاڑ دیا تھا اور مذاق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ تو اس کے ملک کو پھاڑ دے، اس کے ملک کو توڑ دے، اس کو برباد کر دے۔ تو توڑا گیا، ملک برباد ہوا، اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ بیٹا جو سب کا عزیز ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں میرے دوستو۔ بخاری کی ایک روایت میں سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، کہ ایک نصرانی آدمی جو اسلام لے آیا تھا، اور اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران وغیرہ پڑھا، اس نے حدیث کے الفاظ ہے فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لکھتا تھا۔ پھر وہ نصرانی ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو کہتا تھا کہ جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اتنا ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہے۔ ما یدری محمد الا ما کتبت له، اسے کچھ نہیں پتا، جتنی باتیں میں نے لکھی ہیں اتنے اس کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی، موت ہو گئی اس کی، لوگوں نے اس کو دفن کیا، لیکن زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کے اصحاب نے کیا ہے۔ جب یہ ان سے بھاگ آیا تو اس کی قبر کو انہوں نے کھود کر کے اس کی لاش کو باہر ڈال دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کو کھودا اور نہایت گہرائی میں کھود کر کے رکھا، پھر جو ہے زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔
समझ रहे हैं ना। तो लोगों ने उसको छोड़ दिया, नहीं वो कर सके इस तरह से, दफन करते जमीन उसको बाहर, जमीन ने उसको लेने से इनकार कर दिया। तो लोगों ने समझा कि भाई ये तो इंसान नहीं लगता है, फिर उसको इस तरह डाल दिया, छोड़ दिया और चले गए। समझ रहे हैं ना। तो ये हालत होती है, ज़मीन भी ऐसे लोगों को कबूल नहीं करती जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं या ज़ुबान दराजियाँ करते हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तारीख इस बात की शाहिद है मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। समझ रहे हैं ना कि इस तरह से दुनिया में ऐसे लोग आए जिन्होंने हर ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहीं, है ना, बहुत सारे तोहमत लगाए, बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन मेरे दोस्तों, एक यहूदी जब इस दौर में किताब लिखता है, वो बड़ी रिसर्च करता है, कई सालों की मेहनत के बाद अगर वो एक किताब लिखता है जिसमें 100 इस दुनिया के 100 सबसे अजीम लोगों का जब जिक्र करता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे रखता है। ये हकीकत है। दुश्मन भी आपके मकाम व मर्तबे को मानने से इनकार नहीं कर सकता। वो चाहता तो किसी और को लिख सकता था, लेकिन जब वो किताब लिखता है 100 अच्छे लोगों को जब वो अपनी किताब में जमा करता है इस दुनिया के अजीम लोगों में, तो नंबर 1 पे जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखता है। और उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी ने शेयर किया था फेसबुक में इस किताब के साथ जो है, तो इसका उसने एक लेक्चर दिया था, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं कि 28 साल तहकीक के बाद जो है उसने किताब लिखी थी। माइकल हार्ट नामी शख्स ने, माइकल हार्ट उसका नाम है मुसन्निफ का, और अंग्रेजी में किताब है द 100 ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री, इस तरह से अल्फाज हैं इंग्लिश के, यानी जिसका तर्जुमा होगा दुनिया की 100 अहम तरीन शख्सियात। समझ रहे, दुनिया की 100 अहम तरीन शख्सियात जो है। और इस किताब को आप इस तरह देख सकते हैं, ये किताब जो है अंग्रेजी में है, उसका टाइटल है इसके ऊपर। तो इस किताब पर उसने 28 साल तहकीक की और दुनिया की तारीख में आने वाली 100 अहम शख्सियतों के बारे में तहरीर किया। यहूदी होने के बावजूद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उन अहम तरीन शख्सियात में सर फहरिस्त रखा। इस किताब की इशाअत के एक रोज़ बाद जब वो लंदन में एक लेक्चर दे रहा था, तो लोगों ने शिकायत की कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 के तौर पर क्यों दर्जा दिया। उस पर माइकल ने कहा, जो किताब का मुसन्निफ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 611 में ईस्वी में मक्का के वस्त में खड़े होकर लोगों से कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उस वक्त उन पर चार अफराद ईमान लाए थे। उनमें से एक उनका सबसे अच्छा दोस्त, उनकी बीवी और 2 लड़के शामिल थे। मालूम है आपको, कहते खदीजा, अबू बकर, रहते अली, ज़ैद बिन हारिसा, ये वो लोग हैं जो शुरू में ईमान लाए। वो लिखता है कि उसने कहा कि ये लोग ईमान लाए 4 लोग। आज 1400 साल के बाद मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब से जायद हो चुकी है, और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं बल्कि उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिससे साबित होता है कि वो झूठे नहीं थे, क्योंकि झूठ 1400 साल तक नहीं चलता, ना कोई 1.5 अरब लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। समझ रहे। गौर करने की एक और बात है कि ये अरबों मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, यानी तमाम मुसलमान उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को मरने मारने के लिए हर वक्त तैयार हैं। क्या एक भी ईसाई ऐसा है जो यसू के लिए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो? ये उसने जवाब दिया था। समझ रहे। तो ये है मेरे दोस्तों कि दुश्मनों ने भी आपका इतराफ़ किया, आपकी सदाकत का, आपके मकाम व मर्तबा का। और जब एक यहूदी किताब लिखता है, 100 लोगों को चुनता है दुनिया की अहम शख्सियतों में, तो नंबर 1 पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखने पे मजबूर हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है ना। इस तरह से लोग आएंगे दुनिया में, हम क्या है एक महज़्ज़ब अंदाज में हम दिफा करेंगे, जो हम ताकत रखते हैं अपनी तकरीर, तहरीर, सोशल मीडिया का ज़माना है, समझ रहे हैं ना। नबी हमारा जो
کردار ہونا چاہیے اس میں میرے دوستو، وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرے، آپ کی مدد میں کھڑا ہو، ہے نا، اور اپنے حبیب کے لیے جو ہے ہر طرح سے جو ہے تیار رہے، سمجھ رہے۔ اور سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت کی اتباع کی جائے اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ نے فرمایا وہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم ہدایت یافتہ ہوگے، ہے نا۔ اسی طرح سے میرے دوستو بچوں کی تربیت کی جائے بچپن ہی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے دل میں ڈالا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کو سکھایا جائے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کے سامنے بیان کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع پر بچوں کو ابھارا جائے۔ اسی طرح سے علماء اور دعات اور خطبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کیا ہے جو ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، جو ان کا حق ہے کہ اس طرح سے جو ہے لوگوں کو سمجھایا جائے اور اس طرح سے پروگرام ہو اس سلسلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ کی محبت کے بارے میں بات کی جائے، اور اس طرح سے آپ کی طرف سے دفاع اور آپ کی نصرت اور مدد کے لیے جو ہے کون سی تدبیریں، کون سے طریقے اختیار کیے جائیں اس کی طرف رہنمائی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریچے کے لیے جو ہے اس طرح سے برامج تیار کیے جائیں وسائل اعلام کے ذریعے، ہے نا، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہوں یا ویڈیو کی شکل میں ہوں یا کتابی شکل میں ہوں، اس طرح سے جو ہے اس کو عام کیا جائے اور ایسے مضامین تیار کیے جائیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے بارے میں آپ کا تعارفی پروگرام ہو اور لوگ اس سے مستفید ہوں۔ تو بہرحال کیا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں میرے دوستو، ہے نا، کہ ہم جو بھی چیزیں اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئیں، کیا ہم اس کا انکار کریں، اس کا رد کریں، اور اگر آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانے، اپنے دل میں اس کو برا محسوس کرے، اور جو جس کے لائق ہوں، جس طرح کر سکتے ہوں اس کا کیا ہے دفاع کریں، اور خاص طور سے ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے سامان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس طرح سے جو ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ محمد کے ماننے والے یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ غافل نہیں ہیں، ابھی بھی ان کے دل میں اپنے رسول کی محبت باقی ہے اور حقیقی محبت ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تاکہ دوبارہ کوئی جو ہے زبان درازی کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکے، اس کی ہمت نہ ہو، کوئی بھی ملک جو ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ملک کا ذمہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے اس میں جو ہے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے اور ایک جٹ ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنی چاہیے، وہ بھی پرامن ماحول میں شانتی کو لحاظ کرتے ہوئے، امن و شانتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تاکہ ہم دنیا کی نظر میں اپنے کردار سے جو ہے مبغوض نہ مانے جائیں، ہماری عزت و احترام باقی رہے اور ہم کو برا نہ کہا جائے۔ تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے سامنے رکھیں، سمجھ رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دفاع کیا، جس طرح سے آپ نے جواب دیا دشمنوں کو اپنے اخلاق و کردار سے، اسی طرح سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو سامنے رکھ کر کے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں میرے دوستو۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، ساری چیزوں سے بالا تر ہو، ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ کی محبت ہو، تبھی جو ہے ہم اصل میں اور کامل طور پر ایمان والے اور مومن ہو سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے تعلق سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری یہ بات لوگوں تک پہنچے، اور جو آپ لوگ سن رہے ہیں اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، سمجھ رہے نا، اللہ اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے۔ رب العالمین تیرے حبیب کی طرف سے، تیرے محبوب کی طرف سے، اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم نے جو تھوڑی کوشش کی ہے ان کی دفاع میں جو ہم نے چند جملے اللہ تعالیٰ ہم نے استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو شرف قبولیت بخشے اور یہ بات لوگوں کے دلوں تک پہنچے۔ اللہ رب العالمین رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بسے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ سارے لوگوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم آپ سے کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، آپ کی سنت پہ چلیں، آپ کی اتباع کریں۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔